دعا یا قرآن خوانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے گھروں میں جو کروائے جاتے ہیں؟ دعا اور چلے بچے تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن علاقے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ علاقے والوں کو فائدہ یہ ہوا ہے، بہترین پروگرام کرتے ہیں اور انعامات کا بھی پروگرام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہمارے پیارے دوست جناب اسد علی جعفری صاحب کے، جو بہت ہی ایکٹیو اور کمال دوست ہیں۔ یہ چمبڑ کے قریب ایک گوٹھ ہے صوبہ خان رند میں، جہاں مدرسہ چلا رہے ہیں، جن کی تعداد 120 ہے، اور اس میں آپ سمجھ رہے ہوں کہ 120 کوئی بڑی تعداد نہیں ہے۔ یہ ایک گوٹھ میں چھوٹا سا ایک مسجد میں چلایا گیا مکتب ہے، 120 تعداد ہے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ جو بات ہے، یعنی جو سب سے اہم بات ہے، وہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کے ان کے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی 4 سال کا بچہ، 4 سال کی بچی، 5 سال، 6 سال، 7 سال والے بچے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ بڑے تو آتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے، ابھی سردیوں کا موسم ہے پھر بھی بچے آ رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آغا کے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو باقی دوستان ہیں وہ ان کو بھی اس بات سے سبق ملے، جو دوسرے مولانا حضرات ہیں یا جو اس طرح کے قرآن سینٹر چلا رہے ہیں، ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں انتہائی شکر گزار ہوں برادر دوست عمران باقر صاحب کا، کہ بچوں سب سے پہلے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو معلم یا استاد ہوتا ہے، اس کو استاد کی نیت سے نہیں پڑھانا چاہیے۔ یعنی کہ ایک استاد ہوتا ہے کہ بھئی میرا کہنا مانے بچے، کہ میں حقل کروں کہ سارے خاموش ہو جائیں، گڈ، میں ان کے روب جماؤں۔ بھئی استاد کو باپ کی طرح ہونا چاہیے، پیار و محبت دینا چاہیے۔ جب وہ بچوں کو پیار اور محبت دے گا تو اس کی طرف وہ رجوع کریں گے، وہ اس کو اپنا مانیں گے، تو اس کے پاس آنے کے لیے ضرور برضرور بڑھتے جائیں گے، انتظار کریں گے بھی سائیں کیوں نہیں آیا۔ اس کے علاوہ پروگرام بچوں کے لیے، دسترخوان کے پروگرام، اس کے علاوہ بچوں کے لیے ہم جہاں کرتے ہیں کہ جب 15 شعبان کا دن ہوتا ہے، امام زمانہ کی ولادت، عریضے لکھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، اور دسترخوان کا پروگرام 17 ربیع الاول پہ مسجد کو سجاتے ہیں، بہترین پروگرام کرتے ہیں، اور انعامات کا بھی پروگرام کرتے ہیں۔ بچوں کو یہ قائل کرتا ہے ہماری طرف، یعنی شوق پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ والا چیز، یعنی دو چیزیں، ایک تو بچوں کو جتنا پیار دیں گے اتنا بچے آپ کے قریب ہوں گے، اگر دھاوا دیں گے، غصہ کریں گے تو ایک دفعہ آئے گا، پھر بچہ کبھی بھی نہیں آپ کے پاس آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو لالچ دیں، بچوں کے ایکٹیویٹی کروائیں، بچوں کے ایسے پروگرام کروائیں کہ بچے گھر کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں، یعنی ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ یہ بات اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کہ یہ جو چھوٹے بچے، ابھی میرا اگلا دوسرا سوال ہوگا آغا سے، کہ یہ جو چھوٹے بچے آتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے کہ بچوں کو آنا چاہیے اس اتنی چھوٹی سی عمر میں؟ حالانکہ وہ سیکھ تو کچھ نہیں رہے ہوتے، آتے ہیں بس بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ سیکھ لیا، کبھی سنا دیا کبھی نہیں سنا دیا، تو یہ آنا چاہیے نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ بھائی جب تک بچہ کچھ سیکھے نا، جب تک کوئی بچہ بول نہ سکے، کچھ پڑھنا نہ جانتا ہو، تب تک نہیں جانا چاہیے۔ آپ کی نظر میں ایسا ہے یا نہیں آنا چاہیے ان کو؟ بچوں سر بچوں کو آنا چاہیے، کیونکہ بچے جب چھوٹے بچے ہیں، اب یہ بچے مسجد میں آئیں گے، ماحول دیکھیں گے، قرآنی ماحول، بھلے وہ ہمیں نہ بتائیں، یاد نہ کریں، لیکن امام سن تو رہے ہیں، سورہ سن تو رہے ہیں جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب وہ جب بچے جاتے ہیں، ان کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ دہراتے ہیں، گناتے ہیں، بھائی جو ہم سن کے آئے۔ 1-2 دن کے بعد، سننے کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ بچے سورہ ماؤن جیسی سورہ بتا رہے ہیں یاد کر کے، آتا کہ ان کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، چھوٹے بچے ہیں۔ ہاں، یعنی یہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ابھی سے وہ اس ماحول میں نہیں آئیں گے، اگر ابھی سے اس ماحول میں نہیں آئیں گے تو دوسرے ماحول کو اپنائیں گے، پھر ہم ان کو اس ماحول پہ آنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوشش ہماری کامیاب نہ ہو، ناکام ہو جائے، پھر کیونکہ جب وہ ذہن پختہ ہو جاتا ہے، اگر ابھی سے اس طرف نہیں آئیں گے تو جب بڑے ہو کے پھر بھی نہیں آئیں گے، ان کی عادت بن جائے گی اس طرف جانا، اس طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ بھئی جتنا چھوٹا بچہ آپ کے پاس آئے گا، اس کو ایک تو سکھا جلدی سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر یعنی 2 طرح کے ماحول ہوتے ہیں معاشرے میں، ایک ہوتا ہے کہ برائی والا ماحول، خراب ماحول،
یعنی دوسرے جو ماحول ہوتے ہیں وہ والا ایک ہوتا ہے قرآنی ماحول، دینی ماحول، بچے صورتیں سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، معلومات اچھی معلومات مل رہی ہے، تو یہ ماحول اب یہ والدین پہ ڈیپینڈ ہے، یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے، یعنی لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس ماحول میں بھیجنا چاہتے ہیں بچے کو۔ آیا وہ دوسرا جو خراب ماحول ہے جو والدین کے لیے پھر آگے جا کے بےزتی کا باعث بنے گا، جو یعنی دوسرے ماحول میں لگ جائے گا، نشے والے ماحول میں، غلط ماحول میں، برائی والے ماحول میں، تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ کل کو کہیں پھڈا ہو جائے گا، کل کو کہیں مسئلہ ہو جائے گا، تو بےزتی کس کی ہے؟ والدین۔ اگر وہ بچہ ابھی سے بھیج رہے ہیں چھوٹا بچہ، تو وہ شروع سے ہی ایسا ماحول دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اچھے ماحول میں جانا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، تو کل کو وہ والدین کے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی عزت کا باعث بنے گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا تو 120 تعداد ہے اور آپ کو تقریباً میرے خیال میں 4 سال ہو گئے مدرسہ چلاتے ہوئے، ان 4 سالوں میں مدرسہ تو چلے بچے تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن علاقے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ علاقے والوں کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو اس علاقے والے تھے تو جب ان کے پاس فوتگی ہو جاتی تھی تو یہ پریشان ہوتے تھے کہ بھئی اب کہاں سے مولانا لائیں جو غسل و کفن دے، اب تیسرے دن قرآن خوانی کرانی ہے، کہاں سے مولانا صاحب لائیں، اس کے علاوہ گھروں میں قرآن خوانی کرانی ہے، دعاؤں کا پروگرام کرانا ہے، وہ پریشان ہوتے تھے۔ الحمدللہ جیسے ہمارا مدرسہ قائم ہوا ہے، اب ہر جگہ پہ فقط وہ کال کرتے ہیں ہمارے مدرسے طلاب، ہم خود حاضر ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ واہ ماشاءاللہ، یعنی آپ چلے جاتے ہیں ان کے یہاں، یعنی غسل و کفن دفن ہو، یہ والے پروگرام ہو، یا ان کے گھروں میں کوئی دعائیا پروگرام ہوتے ہیں یا کوئی قرآن خوانی کے پروگرام ہوتے ہیں، تو یہ آپ ان کے لیے یعنی جتنے بچے آپ نے تیار کر لیے ہیں لوگ، یعنی اپنے مرحومین کے لیے، حتیٰ اپنی گھر کی خیر و برکت کے لیے بھی وہ گھروں میں قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ تو یہ دعا یا قرآن خوانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے گھروں میں جو کروائے جاتے ہیں؟ دعا اور قرآن خوانی کا فائدہ یہ ہے کہ جب گھروں میں دعا اور قرآن خوانی منعقد ہوتی ہے، کراتے ہیں لوگ، تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ منعقد ہوتا ہے تو اس میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں۔ زبردست۔ جب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو انسان کے روزی میں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فقط دنیا والوں کے لیے نہیں، جو کراتے ہیں ان کے مرحومین ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی یہ دعا اور قرآن خوانی کا ثواب ان کو بھی پہنچتا ہے اور ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس سے پھر اگلا فائدہ جو اہم ہے پوائنٹ، جب مرحوم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑتی ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم دنیا میں اس کے لیے آسانی کا مواد بھیجیں گے، آسانی کا سامان، قرآن خوانی بھیجنا اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہم کرتے ہیں نا، جب گناہوں کی بخشش ہوگی تو اس کو آسانی ملے گی۔ جب کسی ایک انسان کو آسانی ملتی ہے تو وہ اس کے بدلے میں شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرے گا تو وہ آپ کے لیے جو دنیا میں ہیں ان کے وارثین، ان کے لیے دعا کرے گا۔ روایات میں بھی یہی ہے کہ مرحومین اپنے لیے تو دعا نہیں کر سکتے لیکن آپ کے لیے وارثین کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ تب کریں گے جب ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں گے۔ جب مرحومین ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی اور وارثین کے لیے آسانی، دنیا میں بھی آسانی ہوگی، آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ دعا کا فائدہ ہوتا ہے کہ گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اہل بیت کا گھر میں آنا ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور سوال کہ ہم بچوں کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں کہ مثلا بچے چھوٹے ہو کے بھی اتنے بچے آ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، وضو سیکھ رہے ہیں، قرآنی ماحول سیکھ رہے ہیں، تو بڑے جو ہوتے ہیں اکثر یعنی ان سے اگر کہا جائے نا کہ بھئی نماز کے لیے ہیں یا مسجد میں کبھی آ جائیں، تو ان کا یہ اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم سے ہو نہیں پاتا، ہمارے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان نجس والوں کو کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں، یعنی نجس کپڑوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یا کیا اس کا حل ہے کوئی اور؟ بہت صحیح حل بہت ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں جب بھی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یومیہ نماز جو ہے اس کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نجس ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تب بھی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دور سے کہتے ہیں کپڑے نجس ہیں، بھائی آ جاؤ نماز دعا شریک ہو جاؤ، مانتے نہیں ہیں۔ لیکن دیکھو کپڑے انسان ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اگر نجس ہو جاتے ہیں تو ان کو نجاست کو دور کر دیں یا کپڑے چینج کر دیں۔ لیکن اگر یہ کپڑے نجس رہیں گے تو یہ بات کہنی تو آسان ہے، لیکن اس بات سے فرشتے بھی لرز جاتے ہیں۔ بھائی اشرف المخلوقات ہے، خود کے کپڑے ہی پاک نہیں رکھ سکتے یا اویل فاز، بھائی خود کے کپڑے پاک، جب خود کے کپڑے پاک نہیں رکھ سکتے تو یعنی خود پاک نہیں ہے۔ اگر خود پاک نہیں ہے، جب تک وہ خود نجس ہیں تب تک ان کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
برکت والے فرشتے نہیں آتے. جب فرشتے ہی نہیں آتے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر یہ نقصانات، بیماریاں، پریشانیاں گھروں میں آ جاتی ہیں. پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ انسان پاک ہونا چاہیے. پھر پاک ہے تو اعمال بھی ہیں، پاک نہیں تو اعمال کہاں سے لائے. ایسا ہی ہے. اچھا آخر میں ہم یہ ہے کہ دیکھیں پاک ہوں گے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے. بے شک. ٹھیک ہے نا، وہی جیسے آپ آغا صاحب نے بتایا. ٹھیک ہے نا، پاک ہی نہیں ہوں گے تو رحمت والے فرشتے کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ خود زیبا ہے اور وہ زیبائی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خود خوبصورتی کو، پاکائی کو، صفائی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا روایات میں یا ہم نے جو پڑھا ہے کتابوں میں وہ ہے کہ شیطان گندگی والی جگہ پہ ہوتا ہے، شیطان نجاست والی جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنے ساتھ رکھیں یا رحمت کے فرشتوں کو اپنے پاس ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے نا. شیطان اگر ہم پاک صاف نہیں ہوں گے، ہم یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم پاک صاف رہیں گے، اپنے آپ کو نجاست ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے ہو جاتا ہے نجس، یعنی اس میں نجاست لگ سکتی ہے، تو ان کو فوراً جتنی جلدی اسے ختم کرے تاکہ شیطان اس کے قریب نہ آئے. اب یہ ہم پہ ہے، ہم نے شیطان کو اپنے پاس رکھنا ہے یا رحمت کے فرشتوں. ہم پاک صاف رہیں گے تو رحمت کے فرشتے ہمارے پاس آئیں گے. اگر ہم نجس رہیں گے تو پھر شیطان اور دوسری نحوستیں، بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، دوسری چیزیں ہمارے پاس آئیں گی، بلائیں آئیں گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کن چیزوں کو چنتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو یا شیطان یعنی پریشانی اور بیماریوں کو چنتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم شیطان سے دور رہیں اور رحمت اور برکت والے فرشتے ہمارے پاس آئیں. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اسد علی جعفری صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو اور ہم نے یہ جو باتیں کی ہیں پہلے ہم خود اس پر عمل کریں اور پھر باقی دوستان جو بھی ورز ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.